हेलो गुड इवनिंग। मेरा नाम सनी है। मैं चीन से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा सवाल औरतों से मुताल्लिक है। मैं ये सोच रहा था कि इस्लाम में मर्द ज्यादा औरतों से शादी कर सकता है, 4 औरतों से शादी की इजाजत है, लेकिन औरत सिर्फ एक ही मर्द से शादी कर सकती है। आपके ख्याल से ऐसा क्यों है और इसमें औरत को क्या फायदा है? वो 4 लोगों से शादियां क्यों नहीं कर सकती, मर्द क्यों कर सकता है? हमारे इस भाई ने सवाल किया है कि इस्लाम में एक आदमी 4 से ज्यादा शादियां कर सकता है। हमारे इस भाई ने सवाल किया है कि इस्लाम में मर्द 1 से ज्यादा औरतों के साथ शादी कर सकता है जबकि औरत नहीं कर सकती, ऐसा क्यों है? जी हाँ। जहां तक आपका ये सवाल है कि इस्लाम इजाजत देता है कि मर्द 1 से ज्यादा औरतों के साथ शादी कर सकता है, जी हाँ बिल्कुल ऐसा है। लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम पूरी दुनिया का वाहिद मजहब है जो ये कहता है कि सिर्फ एक दफा शादी करो। आप इसके अलावा कोई भी मजहबी किताब उठाकर पढ़ लें, कुरान पाक के अलावा कोई ऐसा नहीं कहता कि शादी सिर्फ एक दफा करो। आप बाइबल पढ़ लें, आप वेदास पढ़ लें, आप रामा पढ़ लें, आप महाभारत पढ़ लें, कोई मजहबी किताब ऐसा नहीं कहती कि सिर्फ एक बार शादी करो, लेकिन कुरान पाक ऐसा ही कहता है। मिसाल के तौर पर अगर आप रामायण पढ़ें, श्री राम के वालिद, उनकी 1 से ज्यादा बीवियां थी। और अगर आप महाभारत पढ़ें, श्री कृष्ण, मालूम है उनकी कितनी बीवियां थी? 4, 10, 100, 1000 नहीं, 16,008 बीवियां। लिहाजा अगर कृष्णा की 16,000 बीवियां हो सकती हैं तो यार बेचारे मुसलमान की 4 क्यों नहीं हो सकती? हिंदुओं की मजहबी किताब के मुताबिक आप शादी कर सकते हैं, जितनी मर्जी करना चाहें कर लें। यहूदियों के मुताबिक जितनी शादियां करनी है कर लो, कोई नंबर या तादाद वाजे नहीं की गई। इसी तरह से ईसाइयों में भी कहा गया जितनी शादियां करनी है कर लो। ईसाइयों की अगर बात करें तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप सिर्फ एक दफा शादी करेंगे, वहां लिखा है कि जितनी मर्जी से शादी कर लो। लेकिन चर्चेज ने अब ये फैसला कर लिया है कि ईसाई लोग सिर्फ एक दफा शादी करेंगे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, ईसाई मजहब में कहीं नहीं कहा गया, लेकिन चर्चेज ने, जो कि ईसाइयों के पादरी हैं, उन लोगों ने मिल बैठकर ये फैसला कर लिया है कि ईसाई मर्द एक ही दफा शादी करेगा। इसी तरह से हिंदुओं की मजहबी किताब में भी लिखा है कि जितनी शादियां करनी है कर लो, लेकिन ये भारत की अदालत है जिसने ये फैसला दिया है और एक कानून बनाया 1954 में कि हिंदू को सिर्फ एक शादी करनी चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट के जरिए हिंदुस्तान में लगाया गया, लेकिन मजहबी किताब में कहीं नहीं लिखा कि आप सिर्फ एक शादी करेंगे। ये यहाँ के मौजूदा कवानीन हैं। लिहाजा इस्लाम और कुरान पाक के अलावा दुनिया के जितनी मजहबी किताबें हैं, जितने मजाहिब हैं, वो सभी ये कहते हैं, इस हवाले से कुछ स्पेसिफाई ही नहीं करते, जितनी शादियां करनी है कर लो। मैंने आपको बताया कि 16,000 शादियां, 800 शादियां, इतनी शादियां की हैं। लिहाजा इस्लाम वो वाहिद मजहब है जिसने एक हद मुकर्रर की और कहा कि 4 शादियां करेंगे। आइए अब देख लेते हैं कि कुरान पाक इस हवाले से क्या कहता है। सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 3 तर्जुमा। अपनी पसंद की औरतों से शादी करो, 1, 2, 3 या 4, लेकिन अगर तुम उनमें अदल और इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक शादी पर ही इक्तफा करो। ये लाइन के सिर्फ एक मर्तबा शादी करो कुरान पाक में ही लिखी है, दुनिया की किसी मजहबी किताब में नहीं लिखी। लिहाजा इस सबसे ये तो वाज़ेह हो गया कि दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जो इस्लाम की तरह से इस मामले पर हद मुकर्रर करता हो और एक जवाबित और तरीके के साथ आगे बढ़ने का दर्स देता हो। यहाँ तक ये बात तो तय हो गई कि इस्लाम 1 से ज्यादा शादियों की इजाजत देता है और वो किस सूरत में देता है, अगर अदल इंसाफ रखा जा सके। अब आ जाते हैं इस जानिब कि लॉजिकल रीजन क्या है, मंतकी बात, इंसानी अकल को समझ में आने वाली बात क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम इजाजत क्यों देता है ज्यादा शादियों की। कुदरत की तरफ से दुनिया में मर्दों और औरतों की तादाद एक जैसी भेजी जाती है, लेकिन जो जिंदगी आगे बढ़ती है, आप किसी भी पेडिट्रिशियन से पूछ लीजिए। पेडिट्रिशियन वो लोग होते हैं जो बताते हैं कि पिछली नस्ल का ताल्लुक किस नस्ल से था और नस्लों की मुताले को कहते हैं। आप किसी भी पेडिट्रिशियन से पूछ लीजिए, वो आपको यही बताएंगे कि इस वक्त दुनिया में औरतों की तादाद ज्यादा हो रही है, मर्दों की तादाद घट रही है, औरतों की तादाद बढ़ रही है। और इसकी वजह यह है कि बहुत से साइंसदान और मेडिकल डॉक्टर्स ये बात समझते हैं कि खवातीन वो जिन्स हैं मर्दों की निस्बत जो कि ज्यादा ताकतवर होती हैं। देखने में ऐसा नहीं लगता, लेकिन इसीलिए हमने देखा है कि औरतों की अमवात कम और मर्दों की अमवात ज्यादा होती हैं।
ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا معاشرے میں رہن سہن کچھ مختلف ہے، مردوں کو گھر سے باہر نکلنا ہے، باقی کام کرنے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، دیگر اموات ہیں۔ لیکن تجزیہ کیا جائے اگر معلومات کا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے کیونکہ ان کی اموات کم ہوتی ہیں، مردوں کی اموات زیادہ ہوتی ہیں، مردوں کی تعداد دنیا میں گھٹ ہو چکی ہے، کم ہو چکی ہے۔ یہ رجحان پوری دنیا میں ہے کہ عورتیں زیادہ ہیں، لیکن بھارت میں اور دیگر چند ممالک میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں جو ہی معلوم ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ایک حاملہ عورت کو کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ جنم لے رہا ہے، جو پیدا ہونے والا ہے، وہ مرد نہیں، وہ عورت ہے، وہ بچہ نہیں، بچی ہے، تو عام طور پر اس کا حمل ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ بچی کو یا لڑکی کو دنیا میں آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ بھارت میں ہر روز 3000 سے زیادہ حمل ضائع کیے جاتے ہیں۔ ایک سال میں 365 دن ہیں، ان 3000 کو 365 سے ضرب دے لیں تو یہ ملین میں تعداد جائے گی۔ اگر اس طرح سے حمل ضائع کرنا روک دیا جائے تو بھارت میں بھی عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اور تامل ناڈو اسپتال کی رپورٹ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر 10 میں سے 4 پیدا ہونے والی خواتین بچیوں کو وہیں مار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھارت میں یہ جرم اور یہ گناہ بند کر دیتے ہیں حمل ضائع کرنے والا، تو بھارت میں بھی عورتوں کی آبادی بہت بڑھ جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں پوری دنیا کی جانب۔ اگر آپ پوری دنیا کا اندازہ لگائیں، سروے کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے۔ صرف امریکہ میں ہی 4.6 ملین تعداد خواتین کی ایسی ہے جو مردوں سے زیادہ ہے۔ برطانیہ یعنی UK میں 1.6 ملین خواتین کی تعداد ایسی ہے جو مردوں سے تعداد میں زیادہ ہے، یعنی 1.6 ملین خواتین ایسی ہیں جن کا جوڑا بنانے کے لیے کوئی مرد دستیاب ہی نہیں ہے۔ رشیا میں اسی طرح سے یہ تعداد 10.3 ملین ہے۔ 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، یعنی کہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ۔ اور اگر پوری دنیا کا جائزہ لی جائے تو پھر خدا جانتا ہے کہ کتنی ایسی خواتین ہیں جن کا جوڑا بنانے کے لیے مرد دستیاب ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ خواتین کی عزت کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ہاں، میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی بھی خاتون نہیں چاہے گی کہ اس کے شوہر کے ساتھ کوئی اور عورت تعلق رکھے یا اس کی دوسری شادی ہو جائے، لیکن اسلام اور شریعت میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹے نقصان کو ہو جانے دو کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ ایک اچھی مسلمان عورت اپنے شوہر کی دوسری شادی کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے گی، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میں نے اس کو دوسری شادی نہ کرنے دی تو معاشرے میں جو خواتین کی تعداد زیادہ ہے وہ خواتین غلط کاموں میں لگ سکتی ہیں۔ یہ چھوٹا نقصان ہے کہ دوسری بیوی آ جائے گی، مجھے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، لیکن بجائے اس کے کہ بڑا نقصان ہو جائے کہ پورے معاشرے میں فحاشی پھیل جائے، تو ایک اچھی مسلمان عورت یہ بات سمجھ سکتی ہے۔ لیکن بہت سے مردوں کے لیے اپنی بیویوں کو یہ سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی جانب، جس میں آپ نے کہا کہ مرد تو ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، عورت ایک سے زیادہ شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ خواتین کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے، اگر آپ ایسے کر دیتے ہیں تو مسئلہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا، یہ تعداد اس سے بھی زیادہ دگنی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک عورت کی زیادہ شادیاں کر دی جاتی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس عورت کے اگر 4 شوہر ہیں، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو کسے کیا معلوم ہے یہ کس کا بچہ ہے؟ مثال کے طور پر اگر ایک عورت 4 شادیاں کر لیتی ہے، 4 مرد اس کے ساتھ تعلق میں رہتے ہیں، تو ایسے میں جب اس کی اولاد پیدا ہوگی وہ کس کا بچہ ہوگا؟ کس مرد کی اولاد ہوگا؟ اس کے تو 4 شوہر ہیں، ان میں سے کس کا بچہ ہے یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ جدید سائنس کہتی ہے کہ DNA ٹیسٹنگ اور دیگر ذرائع موجود ہیں، مگر پرانے وقتوں میں یہ ذرائع نہیں تھے، اسی لیے یہ اصول طے کیے گئے تھے۔ لہٰذا اگر آپ بچے کو اسکول میں داخلے کے لیے لے کر جائیں گے، وہ بچے کے والد کا نام پوچھیں گے تو آپ کو 2 نام بتانے پڑیں گے۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ وہ عورت جو شادی کرے وہ دوبارہ شادی نہ کرے، یعنی ایک کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ بھی جدید سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ خواتین اپنی عمر میں، اپنی زندگی میں جن مراحل سے گزرتی ہیں، ان کے مختلف پوشیدہ مسائل دیکھتے ہوئے مردوں کو سب سے نہیں گزرنا پڑتا، اور خواتین ان مسائل سے گزرنے کے بعد اس قابل نہیں رہ سکتی کہ وہ 4 شوہروں کو سنبھال سکیں۔ ہاں، مرد چونکہ اس طرح کے مسائل سے نہیں گزرتا تو اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ 4 بیویوں کو سنبھال سکے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور انتہائی اہم وجہ یہ ہے موجودہ دنیا کو دیکھتے ہوئے کہ اگر عورت 4 شادیاں کر لیتی ہے تو جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہیں جیسے ایڈز ہے، یہ وہ بیماریاں ہیں جو جنسی تعلق قائم رکھنے سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہیں، اس میں امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ ایک عورت کے 4 شوہر ہیں، وہ ان 4 میں وہ جراثیم ٹرانسفر کر سکتی ہے، لہٰذا یہ ایڈز پھیلنے کا امکان
بڑھ جاتا ہے. اسی لیے اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، جبکہ عورت کو 1 سے زیادہ شادی یا ایک نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور غیر انسانی یا غیر قانونی جنسی تعلقات سے تو ہر صورت ہی منع کیا گیا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے سوال کا جواب حاصل کر چکے ہوں گے. جی سر، شکریہ.